الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ پڑوسی کے حقوق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ صحیح مسلم الادب المفرد۔ حضرت معاویہ ابن حیدر حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اگر وہ ادھار مانگے تو اس کو قرض دے، اگر وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنائے، اگر کوئی خوشی اس کو حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دے، اگر کوئی مصیبت اس پر طاری ہو تو اس کو تسلی دے، اور اپنے مکان کو اس کے مکان سے اونچا نہ کرے تاکہ وہ ہوا سے محروم نہ رہے، اور اپنے چولہے کے دھوئیں سے اس کو ایذا نہ پہنچائے۔ طبرانی۔ اللہ ہمیں ان حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے 3 آدمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو میں نے بخش دیا۔ مسند احمد۔ اس لیے مرنے والے کے متعلق خیر ہی کے کلمات کہنے چاہیے۔ دوست کا حق۔ ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوست کا اعزاز و اکرام اس طور پر نہ کرو جو اسے شاق گزرے۔ فائدہ یعنی ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبے کے شایان شان برتاؤ کرو۔ الادب المفرد۔ مسلمان کے حقوق۔ حفاظت مسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور پکا مہاجر وہ ہیں جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ترمذی و نسائی نے اس حدیث میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ کامل مومن وہ ہیں جس کو لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں امانت دار سمجھیں۔ ترجمان السنہ۔ 2 دوستوں کو جدا کرنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن انعم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں
اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں۔ احمد و بیہقی۔ دوستوں کی دل شکنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے خواہ مخواہ بحث نہ کیا کرو اور نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کرو۔ ترمذی۔ فائدہ: البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی مگر وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی، حیات المسلمین۔ مشورہ دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ ابن ماجہ، حیات المسلمین۔ لوگوں پر رحم کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں۔ بہت ہے آج مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، مادیت میں بھی اور معنویت میں بھی، دنیا میں بھی، دین میں بھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے مال کا نقصان کرنا، اور نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا، مثلا اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ مسلم، حیات المسلمین۔ دوست سے ملاقات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ ترمذی۔ حقوق مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں۔ اس وقت انہی 6 کا ذکر کا موقع تھا، ورنہ اور بھی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1، جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کر، 2، جب وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر، 3، جب تجھ سے خیر خواہی چاہے اس کی خیر خواہی کر، 4، چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ، 5، جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، اور 6،
جب مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ ترمذی حیات المسلمین۔ کوئی بھی مسلمان کا جنازہ ہو، یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے تو جاوے، تعلق والا ہے تو جاوے، ورنہ نہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح بیمار پرسی میں بھی، عیادت میں بھی، مالدار ہو، قریب ہو، تعلقات ہو تو عیادت کرنے کی، اور عام مسلمان ہے تو اس کو پوچھنے کا بھی نہیں، یہ اس حدیث کے صاف خلاف ہے۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔